میں نے آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 39 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ باقی نہ رہے، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ دوستان محترم، سب سے پہلی اور اہم بات جو اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر لڑائی، جنگ، قتال اس کا صرف ایک ہی جواز ہے، اس کے سوا اسلام میں جنگ کی اجازت نہیں ہے، اور وہ جواز اس آیہ مقدسہ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور دوسرا دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ بس اس کے سوا اسلام میں جنگ کی اجازت نہیں۔ یہ پورا فلسفہ ہے اسلام کے اندر جنگ کا۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جنگ کب ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں، یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔